اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها وعداها۔ جس آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے اور خوشحال رکھے جو میری حدیث کو سنے پھر اس کو یاد کرے اور اس کو آگے پہنچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا دی ہے کہ اللہ اس شخص کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے، خوشحال رکھے، جو میری حدیث کو سنے اس کو یاد کرے۔ جب حدیث مبارکہ پڑھی جاتی ہے بھائی تو آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان شریف میں ہم درود پڑھیں گے تو جہاں اور نیکیاں جو ہے فرض بنتی ہیں وہاں یہ نیکی بھی ہماری جو ہے وہ فرض بن جائے گی۔ تو تمام حضرات درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امامیں باندھا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امامیں باندھو بڑھ جاؤ گے با اعتبار حوصلے کے اور امامیں عربوں کے تاج ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امامیں باندھو بڑھ جاؤ گے با اعتبار حوصلے کے اور امامیں عربوں کے تاج ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اماموں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو انسان پگڑی باندھتا ہے اس کا رنگ کوئی مخصوص نہیں ہے، سفید بھی، سبز بھی، سیاہ بھی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اماموں کے رنگ تھے۔ اور باندھنے میں فرمایا جو طریقہ ہے اس کی جو شملہ ہے اس کو پیچھے لٹکانا چاہیے۔ اور اس کی حکمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی کہ اللہ پاک تم میں حوصلہ بڑھا دے گا، یعنی حوصلہ انسان کا بڑھ جائے گا، تدبر آ جائے گا، صبر آ جائے گا، انسان حوصلے سے بات کرے گا اور اللہ پاک اس کی انسان کی عظمت اور شان کو بلند فرما دیں گے جب یہ اپنے سر پر امامے کو سجائے گا اور سنت سمجھ کے سجائے گا۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں سب سے بڑی شان والی صورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یعنی سورۃ فاتحہ جو ہے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں بڑی شان والی صورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ سورۃ فاتحہ کو اللہ جل شانہ نے پورے قرآن میں شان اور عظمت عطا فرمائی ہے، اس لیے فرمایا سورۃ فاتحہ سورۃ شفا بھی ہے کہ آدمی 7 دفعہ کسی بیماری پر پورے یقین اور دھیان کے ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کر دے تو اللہ پاک اس کو شفا نصیب فرماتے ہیں۔ اور سورۃ فاتحہ کے پڑھنے میں کوئی ضروری نہیں ہے پیر ہو، مولوی ہو، اور فرمایا جو بندہ بھی وضو کر کے صحیح نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھے گا اللہ پاک اس کے ذریعے سے دوسرے کو کیا دیں گے؟ شفا عطا فرمائیں گے۔ تو سورۃ فاتحہ بھی ہر بندے کو یاد بھی ہونی چاہیے، اور یہ سورۃ فاتحہ بڑی مبارک فاتحہ ہے۔ فرمایا جس وقت آدمی اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ پاک بندے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم اللہ پھر فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین اللہ کہتا ہے دیکھو لوگو میرے بندوں نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اب کائنات کا بادشاہ ہے اللہ، ہر چیز کا مالک ہے اللہ، وہ اللہ جب بندے کی طرف اس قدر متوجہ ہوتا ہے تو بندے کو سوچنا چاہیے کہ اللہ بندے سے کتنا پیار کرتا ہے، اللہ بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، فرمایا اللہ پاک نے ہر چیز کو کن سے بنایا ہے، ارادہ کیا اذا اراد شیئا ان یکون له کن فیکون، وہ ہو گئی، لیکن انسان کو کن سے نہیں بنایا۔ انسان ذرا اپنی قدر و قیمت کو پہچانے، اللہ پاک نے انسان کو کن سے نہیں بنایا، اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے،
اور جو رب نے انسان میں کاریگری بنائی ہے، جو اعضاء بنائے ہیں، جو اندر کا نظام بنایا ہے، ساری دنیا کی سائنس، ڈاکٹر، ٹیکنالوجی، جدید دور ناکام ہو چکا ہے، وہ بدن بنا نہیں سکتا۔ ایک دفعہ انسان کا اعضاء خراب ہو جائے تو فرمایا وہ دوبارہ کسی کی جرت نہیں کہ اس کو بنا دے۔ موت آ گئی، کوئی زندگی نہیں دے سکتا۔ اعضاء، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، ناک، دماغ خراب ہو گیا تو خراب ہو گیا، پھر وہ بن نہیں سکتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بندہ میں نے تجھ پر اپنی کاریگری دکھائی ہے، اور پھر تجھ جیسا کوئی بنا بھی نہیں سکتا، نہ اس کو کوئی حیات دے سکتا ہے۔ اس اللہ سے ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ اس اللہ کہتا ہے مجھے 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے پہچان لے، میرا بندہ میری توحید پر ایمان لے آئے، میرا بندہ جو میں نے دنیا کی زندگی میں اس کو احکامات دیے ہیں، فرائض دیے ہیں، ان پر عمل کرے تو یہ میرا مقرب ہے، میرا محبوب ہے۔ میں اس بندے کو دنیا میں بھی انعامات سے نوازوں گا، بہترین زندگی دوں گا، اطمینان والی زندگی دوں گا، رزق جو اس کے مقدر میں وہ اس کو مل کے رہے گا۔ لیکن جب بھی اس کی موت آ جائے گی، یہ میرے پاس آئے گا، تو فرمایا میں اپنے اس بندے کو اعزاز، اکرام، عزت کے ساتھ اس کو اپنے مہمان خانے میں رکھوں گا، جس کا نام جنت ہے، اور جس میں داخل ہونے والا فرمایا ہمیشہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ جس میں داخل ہونے والا اس کو اگر سونے اور چاندی کا بنا ہوا محل مل جائے گا، اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الاٹ ہو جائے گا، اور پھر فرمایا موت وہاں ختم ہو جائے گی، پریشانیاں ختم، اور بڑھاپا ختم، بیماریاں ختم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے مہمان خانے میں تو ایک دفعہ آ گیا تو تجھے بادشاہ بنا کر داخل کروں گا، اور تیرے نوکر، چاکر اور تیری بیویاں، حوریں، یہ ساری چیزیں تجھے عنایت کروں گا، اور تو ہمیشہ ہمیشہ میرا مہمان بن کے رہے۔ لیکن بندہ ایک ہے بیچارہ دنیا میں ایسے پھنسا ہے، اس رب کو کبھی یاد ہی نہیں کرتا جو اتنا کریم ہے، مہربان ہے، اتنی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تو اس سے محبت کیسے ہوتی ہے؟ اس نے طریقہ بتایا ہے کہ میرے احکامات کو پورا کرو، رمضان کے روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، حلال کھاؤ، جھوٹ سے پرہیز کرو، اور ماں باپ کا ادب و احترام کرو۔ فرمایا ماں والدین کو اف بھی نہ کہو۔ یہ ساری احکامات ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ کے راضی کرنے میں کوئی سفارش تلاش نہیں کرنی پڑتی کہ آپ کسی وزیر اعظم کو لے آئیں، ایم این اے ایم پی او کو لے آئیں، کسی ڈی پی او ڈی سی او کو لے آئیں۔ نہیں، اللہ کہتا ہے میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں ہر ایک کی اشارت سے زیادہ قریب ہوں، چاہے مولوی ہے، پیر ہے، غریب ہے، امیر ہے، فقیر ہے، وزیر ہے، اس کو کسی کی سفارش کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر بندے کی اشارت کے زیادہ قریب۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل شانہ سے محبت کریں۔ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا وہ اعمال سے راضی ہوتا ہے، باتوں سے راضی نہیں ہوتا۔ ایک بندہ کہتا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، نماز نہیں پڑھتا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تلاوت نہیں کرتا، اللہ بڑا غفور الرحیم، جھوٹ بولتا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، جھوٹ بول کر سودا بیچتا ہے۔ یہ کوئی اللہ کی ذات پر ایمان نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اور اس خوف کی وجہ سے اور اس کی رحمت کی امید کی وجہ سے اور اس کے بندہ ہونے کی وجہ سے یہ بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، کسی بندے کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، زبان کو سوچ کے بولتا ہے، اور سوچ کر دیکھتا ہے، سوچ کر سنتا ہے، سوچ کر پکڑتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی نہیں۔ تو رب راضی تو سب راضی، رب ناراض تو ساری دنیا ناراض ہو جائے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کو راضی کرنا آسان ہے۔ رمضان شریف کی یہ جو گھڑیاں ہیں، اللہ کی رحمت سمندر کی طرح ٹھاٹھے مار رہی ہے۔ آؤ میرا بندہ مجھ سے مانگ لو، دنیا بھی مانگ لو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اللہ کہتے ہیں دنیا بھی مانگ لو اور آخرت بھی مانگ لو، میں دنیا بھی بنا دوں گا، آخرت بھی ہو، یاد رکھو۔ اور میں اللہ کہتا ہے جس کی میں دنیا برباد کر دوں، تم ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، اس کی دنیا نہیں بن سکتی، اور جس کی آخرت میں برباد کر دوں اس کی آخرت کوئی بنا نہیں سکتا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جیسے رمضان المبارک میں جو ہے فرمائے انسان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، اللہ کی امید پر اور زیادہ امیدیں باندھ لیتا ہے، ایسے اللہ سال بھر سنتا ہے۔ تو رمضان میں بھائی روزے کا خیال کرے، روزے والوں کا احترام کرے، روزہ کسی نے رکھا ہوا ہے تو اس کو تنگ نہ کرے، غیبت نہ کرے، خاموشی اختیار کرے۔ کتنا بڑا پیارا دین اللہ نے نبی کو عطا فرمایا
کہ تم اگر فرمایا کہ عبادت نہیں کر سکتے تو خاموشی بھی تمہاری عبادت ہے، یعنی تم اگر کسی کو کوئی اچھی بات نہیں کہہ سکتے خاموش رہ جاؤ، جہاں بولنا چاہتے ہو دل کرتا ہے لیکن کہو کہ یہ فضول بولوں گا تو گناہ ہو جائے گا، تو بھائی موبائل سے بھی اجتناب کیا جائے۔ یہ جو موبائل ہے یہ بھی بڑا زہر قاتل ہے، نوجوان بچے خصوصاً اس میں پیسہ ضائع ہوتا ہے اور وقت ضائع ہوتا ہے، پتہ برباد۔ رمضان میں تو آدمی ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کر ذکر، تلاوت، اہتمام، والدین، گھر، ماں باپ کا ادب و احترام، پر اس کو لازم پکڑ لے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رات کو دیکھا کہ ماشاءاللہ 2 صفحے تھے اپنی مسجد میں، نوجوان آئے، تو بھائی ہم مہینہ بھر سال بھر اللہ سے مانگیں کہ ہم سے کوئی نماز نہ چھوٹے، تکبیر اولیٰ نہ چھوٹے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کوئی بات ہو جائے۔ تو عصر کے بعد انشاءاللہ مجلس ذکر بھی ہوگی۔ حدیث میں ذکر کی بڑی فضیلت ہے، اسی میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، اللہ کے ہاں باعظمت اور بڑے لوگ اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے ذکر کے لیے بھائی 10-15 منٹ انشاءاللہ 5-10 منٹ فضیلت کی بات ہوگی اور 10 منٹ کا ذکر ہوگا۔ عصر کے بعد جو ہے نا ساتھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ذکر کرنے کی بڑی فضیلت اس لیے بھی ہے، ایک آدمی لاکھوں روپے تقسیم کر رہا ہے اور ایک آدمی اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ذکر کرنے والے کی شان بڑی ہے، ذکر کرنے والے کی عظمت اور شان بڑی ہے۔ اس لیے بھائی اپنی مسجد میں ہم نے ہر ہفتے کو اتوار کے دن جو ہے ذکر کی ترتیب رکھی ہے۔ اور